آپ بیٹھیں جی، آپ نے میرا سویٹر پہنا ہوا ہے. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف، مہربانی آپ بیٹھیں جی. نہیں اس نے بات میں پوری کر رہی ہوں نا. جب شیر آ گیا نا تو انہوں نے پوچھا بھی ہن کی کرنا، ان کا شیر آ گیا ہن میں کی کرنا ہوں. ہن شیر ہی ہے، ہن میں کی کرنا ہوں جی. کون جی؟ جی حقیقت ہے بالکل. جی خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی کی ہے. یا تو مجھے کہہ دینا کہ میں نے کوئی اپنا ان کے اسٹے آرڈر ان کے خلاف نہیں دیا گیا کاؤنٹنگ کے اوپر، اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی حلقہ انہوں نے 10,000 ووٹ، پہلے 40,000 سے جیتا، پھر اس کے بعد 11,000 ووٹ دوبارہ جیتا انہوں نے. میرے حلقے کراچی میں اس کی ووٹ کاؤنٹنگ رک گئی. مجھے نہیں پتا، اللہ عالم، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 ووٹ سے میں جیت گیا تھا. اس طرح کی بدترین دھاندلی ہوئی جنوبی پنجاب میں. ہمارے لوگوں کو میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں، ان کو دھمکایا گیا کہ چھوڑو پی ایم ایل این اور جاؤ جا کے دوپٹہ پہنو اور جا کے بنی گالا پہنچو. یہ حقائق ہیں. آپ جو بات فرما رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. عدالتوں کو لیٹ دم ڈیسائیڈ. بالکل اگر عدالت انصاف کے اوپر فیصلہ کریں گے تو ستائش ملے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. جی وکاس، لیکن وہ شیر والی بات میں نے مکمل اس لیے کی کہ آپ نے آدھی بات چھوڑی تھی. اور پنجابی میں تھا، انہوں نے کہا ان شیر آ گیا، ان میں کی کرنا ہے، ان شیر نہیں کرنا. جی جی یہ بات مجھے بتائیں کہ عوام نے جو 2018 میں عوام نے بیانیہ قبول کر لیا تھا کہ ہم نے کہ شدید دھاندلی ہوئی، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، آخری رات بھی اپنا سیٹیں ہماری کھسکائی گئیں، مگر وہ کیا ہوا، جس کے کیا کہتے ہیں جی اپنا لاٹھی اس کی بھینس. یہ ہے معاملہ. جی الفت جی یہ آپ کا فارمولہ ہے؟ اچھا میڈم. میں آپ کو ایک دل کی بات کروں، مجھے کوئی ٹرم نہیں چاہیے، مجھے پاکستان کی خوشحالی کی ٹرم چاہیے. بس میں آپ کی بات کروں. عمر دراز بولنے سوال یہ ہے کہ ایک تو 2018 میں جو کچھ ہوا جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، RTS بند ہوا، اس بار جو ہے ای میکس بند ہو گیا، اس بار بھی سیٹیں کھسکانے کا الزام تھا، اس بار بھی وہی الزام ہے. سر کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 سے شفاف ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال لے لیں، کل 2 استعفے آئے جہانگیر خان ترین کا اور سراج الحق صاحب کا. آپ نے ایک نعرہ لگایا مسلم لیگ نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے نواز شریف صاحب. اس بار ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹ کا اعلان تو آپ نے کرنا ہے. اگر وہ وزیر اعظم، میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. جی اگر وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو بطور صدر اس پوزیشن پہ نہیں لے جا سکے استعفے کے بارے میں؟ یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کا جواب تو کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے، تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا، میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے، اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے،
2015 میں پریزیڈنٹ الوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ, معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی, انہوں نے یہ کہا, ان کی ٹویٹ ہے, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ الوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال, اس میں میں نے رکھا, مجھے اس کو بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب, آپ دیکھیے ادھر ذرا, یہ دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat, and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ, اور جولائی 2015 کی تاریخ ہے. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کے دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجئے گا. پھر 4 سال میں, دیکھیے 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداوار یہ حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں, $3 ارب لے ہیں یا $30,000 لے ہیں. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی, مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھی, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے, اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. وہ رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی, اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آئے آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ, ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا, اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی, کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی. 141 اس کا سی پی آئی. اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو سی پی آئی تھا وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا. اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی 140 پہ چلی گئی. اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی, 1 سال اور 4 مہینے کی, 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی, اور یہ دوبارہ 1 سال میں یہ 140 سے 133 پہ آ گئی. تو اگر 1 سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے. میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی, وہ 1 سال میں ہم نے 7% کم ہوئی. اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں,
میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں، لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے. تو یہ ہے معاملہ. آج ہمیں آگے چلنا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے.